اعجاز میں تمہاری محبت نے آج ہمیں مدعو کیا اور رات کی برسی بھی پڑتی ہے تو پروگرام بنتا ہے، مگر کیما گیمی جو ہے وہ یہاں کیما گیمی کرتے ہیں. تقریباً 6-7 سال پہلے ہماری عزیزہ جو ہیں ماریہ لقمان، ان نے ہمارے سے رابطہ کیا. ماریہ لقمان کی پیدائش کراچی کی ہے اور تعلیم جو ہے وہ MCA کی ہے اور رہائش جو ہے پچھلے 15-20 سال سے سری لنکا میں. انہیں رابطہ ایسے کیا کہ انہیں ان کے ہاتھ ایک ٹن انہیں ملا. ٹن کے اندر ان کو ایک فلم ملی. ٹن کے ڈھکنے پہ ساتین کا نام ٹیپ پہ قلم سے لکھا ہوا تھا. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید ان کے ہاتھ ساتین صاحب کا ایک انٹرویو، لاسٹ انٹرویو ان کو حاصل ہوا. تو انہوں نے فلم کو یہاں کہیں کسی شہر میں چند اداروں کو ٹن بھیجی کہ وہ فلم کو دیکھیں، اس سے کیا کر سکتے ہیں، اس پہ کیا ہے اول، اور دویم جو ہے وہ اس کو دکھانے کے لائق ہے. تو یہاں جو ہے کسی ایسے ادارے کے پاس صلاحیت نہیں تھی، تو انہوں نے پھر وہ ٹن ولایت بھیجی. برٹش فلم انسٹیٹیوٹ کراتا ہے، وہاں بھیجی. اور آپ تصور کریں کہ کتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی ان کو کہ ہمارے ماسٹر، ماڈرنسٹ ماسٹر کو کا کوئی ایک لاسٹ انٹرویو ہونے ملا. چند ہفتوں بعد BFI نے ان کو اطلاع کی کہ یہ فلم جو ہے پگھل گئی ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ انٹرویو لاسٹ ہی رہے گا. تو یہ اب 6-7 سال پرانی بات ہے. پچھلے سال ماریہ بیگم نے پھر ہمارے سے رابطہ کیا کہ ایک بہت بڑا قطر میں بہت بڑی نمائش ہونے والی ہے پاکستانی آرٹ پہ، دی بگیسٹ آرٹ سروے ایور آن پاکستانی آرٹ، جس میں استاد اللہ بخش اور جفتائی اور شمزہ سے لے کے ساتین، گلجی، ناہید رضا، اور جو کنٹمپری آرٹسٹ ہیں جیسے عبیدہ سلیمان، راشد رانا. تو میں نے کہا کہ یہ ایگزیبیشن ہونے والی ہے، اس ٹن کے ساتھ کچھ کرنا ہے. تو میں نے کہا بی کیا کرنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا آپ مصنف ہیں اور تو ہم دونوں جو ہیں خود سوچتے ہیں کہ منصوبہ جو ہے بناتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ لاسٹ انٹرویو جو کردار ہیں اس انٹرویو میں ان کو ہم ری امیجن نہ صرف ری امیجن کریں مگر ریزریکٹ کریں. تو ہمارے نزدیک ظاہر ہے اس میں ساتین صاحب ہیں، اگر وہ کس سے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ساتین صاحب کے
ایک طرح سے جو سب سے بڑے انٹرلوکیوٹر رہے ہیں نہ صرف ساتین صاحب کے مگر پاکستانی آرٹ کے لحاظ سے سب سے بڑے انٹرلوکیوٹر انٹرپریٹر کرٹک وہ ڈاکٹر اکبر نقوی کہلاتے تھے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کی کتاب امیجن آئیڈینٹی کہلاتی ہے جو ایک طرح سے پاکستانی آرٹ کی بائبل سمجھی جاتی ہے. تو اب ڈاکٹر نقوی اور ساتین صاحب کے منہ میں لفظ ٹھوسنا جو ہے وہ ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے مگر ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے اور ہمارے پاس ساتین صاحب کی کلیات ہیں ربائی کلیات. تو ان دونوں ٹیکسٹ کو استعمال کر کے ہم نے ایک گفتگو ایجاد کی اور عالیہ بیگم جو ہیں وہ آرٹسٹ ہیں ہم مصنف ہیں فنڈامنٹلی what you call a storyteller. So I put my storytelling acumen to use. تو اب ہم جو ہیں اس گفتگو کا آپ کو ایک present some of that in that sort of imagined posthumous interview for you. But before that, I will briefly read. ہم نے مضمون لکھا ہے کہ ڈاکٹر نقوی کا اس میں کیا کردار کرتا ہے. تو آپ اگر ہمیں اجازت دیجیے تو ہم ایک مختصر سا مضمون جو ہے وہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے اسپیکنگ ود دا ڈیڈ. ساتین اکبر نقوی and us. There are things that are mumbled, said between the lines, never said at all. There are conversations we have had in our head, conversations we have forgotten. This is a conversation about a lost conversation. This is a conversation between artist and a critic bound by a particular intellectual sensibility and shared socio-cultural concerns. When I was 6 or 7, I accompanied Jafar Dada to a modest house in Islamabad where I happened upon a gaunt, angular man wearing thick spectacles and a wrinkled kurta pajama, squatting on a mat. I remember his gnarled fingers. I remember ribbons of calligraphy unfurling from his pen. It was the first and last time I met Sayyid Saateen Naqvi. He died a few years later in 1987. I don't quite recall what he mumbled to me then. But he has been speaking to me in one way or the other ever since. Saateen looms large in our collective consciousness. Many have happened upon his murals across the walls of public edifices, at a dam, a library, an airport terminal, at universities, museums, and across the ceiling of the colonial-era Gothic landmark where we denizens of Karachi congregate on Sundays, Prayer Hall. Most will recognize his trademark calligraphic tics, flourishes, pyrotechnics. And in the realm of critical discourse, there cannot be any conversation about Pakistani art without the evocation of his work. Of course, Saateen has loomed large in my consciousness. In a way, you could say he trained my eye
I would find myself standing in front of a framed ink sketch he scrawled for my father in 1965, struck by the iconic profile of a man with a crow nesting in his unruly thicket of hair. I would wonder as a child, what's a crow doing in that man's head? Over the years, I have had many questions, but who to ask? Sarkhan also happens to inform our family lore when he didn't have a place to stay. In 65, for instance, Dada put him up in his sparsely furnished flat around the corner from the convent of Jesus and Mary. He reportedly subsisted on Dadi's soya pulao and libation while working on large canvases stretching across the floor like bed sheets. One morning, however, some of these sketches were swept into the rubbish bin. We rue that day. He was, after all, our responsibility then. In time, Dada would introduce Sarkhan to his nephew, one Dr. Akbar Naqvi, and in time, Akbar Chacha would become the most important art critics of our era. It is through his exegesis that I return to Sarkhan. Akbar Chacha developed a uniquely rigorous hermeneutic to perceive art in general, spanning a vocabulary summoning a vocabulary spanning continental philosophy and the canon of Urdu poetry. Akbar Chacha, at once emphatic and discursive, characteristically declaims, framing Sarkhan has become a fraught and contested exercise. The often arbitrary inventions of categories and constructs to elucidate the persona and work of Sarkhan demonstrate an incomplete understanding of history and his cultural context. One would wish that curators and critics place Sarkhan in his correct multicultural context, one which includes ancient Indian mythology, Arabic, Persian, Urdu literature, as well as the Muslim Enlightenment. For without this, there is no meaning. तो उनका एक तारीख से डिस्कोर्स से शिकवा रहा है कि क्यूरेटर्स जो हैं साहब साहब को अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ पाते. डिविंसी साहब का कहना है, every painter paints himself. Very durust hai. If so, who was Sarkhan? Fundamentally, a sum of certain facts. He was born in 1930 to a Shia Urdu-speaking clan. He claimed he could write before he could read, practiced calligraphy at home, at school, and his first job at All India Radio. He migrated from Amroha to Karachi as a teenager and worked at the Sakrand Agricultural College as an illustrator. Then at Radio Pakistan as a program assistant, where he befriended my Dada. He was taken with communism as a young man, taken by Jamni Roy early, and by Cubism during the few years he spent in and out of Paris. He composed volumes of poetry, illustrated verses from Ghalib's Diwan, the Quran, as well as Albert Camus' L'Étranger, The Stranger. He identified at once with Michelangelo. He would claim he discovered more square feet than him, as well as the Muslim tradition of Malamat, a Gnostic heterodox worldview and mode of being intended to expose false piety. He saw what he saw when he found himself in a swathe of desert abutting the Baloch coast. He engaged with the cacti around him. When he found himself in a hospital bed in Paris, he engaged with the Notre Dame.
In either event, he was always himself. There was a time, ladies and gentlemen, I would spend evenings debating matters of art and literature with Akbar Chacha over black tea and cigarettes. Ensconced in his worn coral blue armchair in his sparse drawing room, lanky legs crossed, dressed like Sartain in a kurta pajama, he would lean forward when animated, hands astir, pale blue eyes bulging. Sometimes we would agree, sometimes we would not. One of the questions that we would return to before he died in 2016 was, what is the role of a critic? He would make his case, I would stand my ground. Art, I believed, can stand on its own feet. But in an essay I came across titled Nobody's a Critic, a friend of mine, Morgan Mice, maintains, and I'm coming towards the end, if works of criticism are participating in works of art, then the two have the capacity to affect and transform one another. Citing a conversation between contemporary literary critic James Wood and the late Anton Chekhov, my friend Morgan writes, reading Wood transformed and heightened my sense of what Chekhov is doing as an artist. Not in a tangential way, in a fundamental way. Chekhov is better for me. Now, put it another way, Chekhov is more Chekhov when you add James Wood. तो एक मिसाल दी है. आखिरी जुमला. The footage my friend and collaborator Maria Lukman has excavated from the dustbin apparently featured Sartain in conversation. But with who? Sadly, the celluloid has long moldered. The conversation has been lost. But some conversations must continue. Echoing Morgan's principle, Sartain is more Sartain when you add a Nakri. In this exhibit, Sartain and Akbar Naqvi participate in one another. In this way, they speak to me, they speak to us. सब उससे पहले कि हम एक्ट की तरफ जाए जो फिल्म जाएंगे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस एग्जीबिशन का नाम अभी थोड़ी देर पहले हमारे बहुत ही जाने साड़ियों साहब पूछे कि महबूबिया की बताइए. बहुत अच्छा सवाल. ये जो है, आप जरा इस पे तस्वीर कीजिए, ये क्या क्या है? कि मेरे ख्याल से मैं जो करूँगा तो बायस हो जाएगा. आपको वो क्या लगता है? दूर से तो लगे नाम लग रहे हैं, करीब से का पता नहीं. और फिरना पड़ेगा जान भाई. वो जो पहला इम्प्रेशन है वही इसका. नहीं, पहला इम्प्रेशन शायद गलत हो. इसमें क्या ये जो है क्या ये बिना वाले नाम है क्या है? नेम तो समथिंग ये साफ्टवेयर साहब के 99 नाम अलगाबाद और 99 नहीं है, 100 से ऊपर है. तो उनमें से वो अपने आप, मतलब ये उनके सब अलगाबाद, तो वो अपने आप को मनावती भी कहा करते थे, बहरूपिया भी कहा करते थे. तो हमने इनमें से एक सिलेक्ट किया और एक तरह से
ہمارے نزدیک ہمارے مایا بیگم کے نزدیک جو ہے بہروپیہ ان کا is the one of the most apt characteristics of Saad Khan. اس سال کا تھیم بھی کہہ سکتے ہیں. ایسے ہی نیکسٹ ایئر پھر اور آئے گا ملامتی. بے شک اس طرح سے یہ اس کی ہم ہر سال کی سیریز بنا دیں. قتل والے تو پتہ نہیں بار بار کریں گے لیکن ہم ہر سال کر سکتے ہیں. اچھا ایک بہت بنیادی نقطہ جس کی وجہ سے دانش اور عامش کو میں کانٹیکسچلائز کر رہا ہوں اس گفتگو کو کہ ایک جو ہمارا ماننا ہے کہ آپ فنکار کو ہٹا کر کے فن کا جب تجزیہ کرتے ہیں یعنی فنکار کو نفسیاتی طور پر آپ اس میں سے ہٹا لیتے ہیں جو جدیدیت کا ایک بہت ہی چھوٹا سا اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا نہیں والا ہے جس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نیوٹن کو ایسے پڑھیں کہ آپ نیوٹن کو نہ پڑھیں اس کی بات کو پڑھ لیں جس میں آپ کو نیوٹن سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یا اس کی نفسیات میں اس کی نفسیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس کے سوال سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس کے مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. آپ کو صرف مطلب درکار ہو جس کی بنیاد پر کہ ہم اپنے ٹریڈیشن کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں کسی انسان کی کتاب پڑھنے کا رجحان ہوتا ہے. اگر مجھے فزکس پڑھنی ہے تو میں کہوں گا بھائی اچھا بھائی نیوٹن ہے تو میں نیوٹن کی کتاب پڑھوں گا اور نیوٹن کی کتاب پڑھوں گا. نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آدمی تک نہ پہنچے کیونکہ آدمی میں اس کی نفسیات اور اس کا کردار اور اس کا مذہب اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو مل جائے گا اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ آپ کو مل جائے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ ملے جو ہم چاہتے ہیں. اس لیے نصاب تیار ہوتے ہیں, اس لیے نصاب بنتے ہیں. اس میں آپ کو 15 لوگوں کی ایسی باتیں ملتی ہیں جو ان سے کٹی ہوئی ہوتی. تو اس لیے ابھی جیسے انہوں نے فوراً سے کہہ دیا جس سے میں پہلے بھی کہتے ہیں نفسیات کی طالب علم تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فرائڈ کو پڑھا تو انہوں نے فرائڈ کو تو نہیں پڑھا ہوتا, فرائڈ کی کچھ باتیں نصاب میں پڑھی ہوتی. کبھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مثال کے طور پر انٹرپریٹیشن آف ڈریمز اٹھا کے انہوں نے پڑھی, ان کو پتا ہو کہ فرائڈ کیا کہہ رہا ہے, وہ خود سے کیا سوچنے کے قابل, یعنی اس میں انسان کم ہو. تو یہ تو چلے گی کتابوں کے حوالے سے. پھر تمام افراد کو یعنی ان میں انسان کو مائنس کرنا ایک بہت اچھی بات سکھائی ہے ہمیں جدیدیت میں. اچھی بات جو ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے, ہمارے یہاں انسان اپنے پورے آبتاب کے ساتھ نظر آتا ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے. اور اگر اس کو ڈی کانسٹیکچولائز کر کے آپ پیش کریں گے اور اس میں سے جیسے کشمش میں سے تھنکنگ نکالنا شروع کریں گے کہ جو چیزیں آپ کو نہیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں یا آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے اور پھر ظاہر ہے کہ پوری چیز تک آپ پہنچتے. تو یہ چونکہ ایک ایسی کوشش ہے جس میں صادقین سے آپ اس کی کانٹیکسٹ نہیں ملنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے پورے منظر نامے پر ملتے ہیں. تو اور اس میں اس کی رباعیوں کا مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا, شاید نقوی صاحب بھی اس پر ایسا ہی کوئی خیال رکھتے ہوں گے کہ رباعی نگار کے طور پر بہت بڑا مقام ملا ہوگا ان رباعیوں کی بنیاد پر صادقین کو. لیکن چونکہ ہمارے روایت کا حصہ ہے کہ انسان کچھ لکھتا بھی ہے اور رباعی کہنا ایک بہت اچھا طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کہ وہ اپنے جو ڈائری جس کو آپ آج کل کہہ لیتے ہیں اس وقت وہ رباعیاں لکھا کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کے لیے آپ کو رباعی لکھ کے اپنے آپ کو شاعر کہنے کی یہ بھی ایک بہت ہی جدید ایک فنومنا ہے کہ آپ چار پینٹنگ بناتے ہیں اور آپ پینٹر کہتے ہیں, پھر کچھ لکھ دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں. پہلے وہ اتنا اس کے ٹیگ سے obsession نہیں ہوتی. پہلے لوگ بہت کچھ کرتے تھے اور وہ اپنی آئیڈینٹی کسی چیز میں پرنٹ کرتے تھے لیکن وہ ساتھ میں بہت کچھ کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ صادقین نے بھی بہت اچھی رباعیاں لکھی جس میں ان کے آپ ایک سمجھ لیجیے کہ میموائرز بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ پہلے. تو اس حوالے سے ان دونوں دوستوں نے جو ایکٹ تیار کیا اس میں نقوی صاحب کے ساتھ ایک اور امید ہے کہ آپ تو اس میں جو صادقین
کی طرف سے جملے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں, اور ان کی ہی رباعیاں ہیں. اور پھر جو نقاد کے سوالات ہیں وہ اکبر نقی کی زبان سے خود اپنے طریقے میں قلندر ہوں میں, خود اپنے طریقے میں قلندر میں ہوں, خود اپنے سلیقے میں ہنرور میں ہوں, خود اپنے بنائے ہوئے آئینوں میں خود گیر ہوئے خود نگر, خود گیر ہوں خود نگر ہوں, خود گر ہوں میں. کافی ہے کیا غور نہیں ہے کوئی, مجھ جیسا بہر طور نہیں ہے کوئی, جو کچھ بھی میرا نام ہے در یوں ہے اس نام کبھی اور نہیں ہے کوئی. Is the claim of not being a poet, yet being one, disingenuous? لکھتے ہوئے کبھی کبھی ہمیشہ تو نہیں, میرا قلم مزدور کا پیشہ تو نہیں, اہل ہوس بے سود ہیں مجھ سے ناراض, خطاطی میرا شوق ہے پیشہ تو نہیں. Poetry was a running commentary on the theatre of Sartan, drawing, painting, calligraphy, in which the draftsman, painter, and calligrapher occupied the stage. میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں, جو کچھ بھی ہوں خود اپنے ہی انداز میں ہوں, خطاط کے, شاعر کے, مصور کے سوا میں اور بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں. There was only one power that you recognized, the power of the artist. And you used your creative resources to demonstrate this. All other power was evil. That of an artist, an inescapable truth. فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد, نقل و تقلید میں یوں ہوں آزاد, خطاطی میں, شاعری میں, نقاشی میں آپ اپنا ہوں شاگرد, خود اپنا استاد. Your body, as the habitat of the soul, was furnished with the properties of the earth. But you were interested in what decay brought to it by way of discourse. فنکاری جو صبح و شام کرتا میں ہوں, پھر شغلے میں و جام کرتا میں ہوں, واللہ کہ ہوں داد خدا کو دیتا, اچھا سو کوئی کام جو کرتا میں ہوں. For you, painting was discourse. Thought was charged with more than one meaning. میں تو یہاں تک دعویٰ کر جاؤں گا کہ شعر گوئی اور چیز ہے اور ربائی گوئی اور چیز. ربائی میں آپ بیتی ہوتی ہے, میں اگر ربائی گوئی کر لیتا ہوں تو ہرگز اس کا مطلب ربائی کہنے کے لیے شاعر ہونا ضروری نہیں ہے. ظاہر بظاہر یہ دعویٰ عجیب الخلقت, یہ دعویٰ عجیب الخلقت معلوم ہوگا یہ نہیں ہے کہ شاعری کر رہا ہوں, شاہ و گدا سبھی رباعیاں کہتے رہے ہیں. The quatrain which you practiced was borrowed from Persian and developed and perfected in Urdu in the 19th century. By common consent of those who know Rubai is a very difficult form to handle. مئی میں 1969 میں غالب کے اشعار پر مشتمل ایک نمائش کی تھی. اس کے کچھ زمانے بعد لاہور چلا گیا اور وسط 1949 عیسوی میں ایک محفل میں و شان میں پروفائل بناتے بناتے تفریحاً کچھ رباعیاں کہی گئی. لطیفوں کے طور پر اور ان کا انگریزی میں ترجمہ کر کے اہل محفل کو سنایا
کیونکہ حسینان محفل کو انگریزی اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے خوش قسمتی سے اردو نہیں آتی تھی، ذہنی شاعرانہ عیب پردہی میں رہا. اٹھا جو جمال ہے منایا میں نے، ایک جشن وصال ہے منایا میں نے، اس عمر عزیز کا ربائی کہہ کر 40واں سال ہے منایا میں نے. If you had nothing but drawings, you would still be among the inventors of modern art in the country. اے دوست، نہ شاعر نہ مصور میں ہوں، ایک مسئلہ باطن و ظاہر میں ہوں. شاعر مجھے نقاش سمجھتے ہیں مگر نقاش یہ کہتے ہیں کہ شاعر میں ہوں. اس نے دونوں ہی چیزوں میں ہے میری تقسیم، ان دونوں ہی چیزوں میں ہے میری تقسیم. تو اس کو چھپانے کی یہ کی ہے تدبیر. نہیں پڑھنا معاف کیجیے گا، یہ ساکائن کی لکھائی میں درج ہے. تو اس کو چھپانے کی یہ کی ہے تدبیر. میں شعر مصور کو سنا کر اپنا شاعر کو دکھاتا ہوں پھر اپنی تصویر. میں شعر مصور کو سنا کر اپنا شاعر کو دکھاتا ہوں پھر اپنی تصویر. The nature of the art that you practiced is a kaleidoscopic shift of ideas and imagery between one set of meanings and another, and the confusion as well as ambiguity therein is deliberate. بولی قوم سمود باقی کب ہے، الہام کا اب ورود باقی کب ہے، خطاطی صادقین آنا ہے مگر اب اس میں وہ دم درود باقی کب ہے. In man's ego dwell both the satanic and holy angels. Your art concentrated on the dark angels, on the morbid spectacle of faith as the only truth of the time. یہ بھوت وہاں مجھ سے اکڑنے پہنچا، آصف وہاں مجھ سے بچھڑنے پہنچا. داؤد کے تیور سے میں گاتا نغمے، کل دیو منافقت سے لڑنے پہنچا. You gave the maktal of your art the darkness and savagery beyond conversation, and renewed the lost anthropological past in which cannibalism and human sacrifices were enacted as magical rites of power over nature. مژدہ ہے یہ مقتل سے بلاؤ کیا ہے، مژدہ ہے یہ مقتل سے بلاؤ کیا ہے، آخر غم جانا کا مداوع کیا ہے. اس جان تمنا پہ نچھاور کرنے ایک جان ہے، جان کے علاوہ کیا ہے. The process of individuation required that you expose yourself to the unconscious in order to find yourself. The therapeutic challenge of the encounter came from the antagonism between dogma and experience, and it required complete honesty in acknowledging even the most unpleasant of truths. کافر جہاں کہتے تھے نوازی ہم کو، بد کہتے تھے گفتار کے غازی ہم کو، اس شہر سے جاتے ہوئے یاد آتی ہے ماہ پاروں کی مہمان نوازی ہم کو. Your world is of scarecrows acting as the lord of bloodthirsty crows, a world of trapped tongues and cobwebbed hearts of debased flesh and servile manners, a world of the other, the despised minority of God. It took us to prehistory when man and beast shared life as a common heritage. کیا واقعی یہاں ہوتا ہے انسان کا راج،
انسان کے راج کی رکھو تو کچھ لاج، بھوکا ہے کوئی اور کوئی ہے ننگا، کیسی ہے یہ تہذیب اور کیسا ہی سماج۔ میں لینن اور ٹراسکی کا ہو کر ہمزاد، اس دور میں جو دور ہے دور الحاد، آیات جمال جو ہوئے لکھتا اس پر، آیات جمال جو ہوں لکھتا اس پر، مجھ کو یہاں گالیاں ہیں دیتے استاد۔ Your quarrel was not with God, but with man, and above all, with yourself. تم میں ہر ایک اللہ سے ڈرنے والا، ایمان کے نام پر ہے مرنے والا، اس دور منافقت میں ایک میں یارو، ہوں کفر پہ اپنے ناز کرنے والا۔ Your art enacted the drama of Manamat in its Zahiri and Batini aspects, the coincidence and confusion of appearance and reality as awareness of truth in defining the self. میں کوئے ربائی کے جو اندر آیا، جس طرح کے بن میں رام چندر آیا، ویسے رام چندر کے لفظ پر، تو بولے مدینہ سخن کے شہری، یہ کون یہاں مست قلندر آیا۔ You are an existentialist, as all Manamatis were, and what you stand for was the honest recognition of vice in the evolution of the self within the paradigm of your culture. آتے ہی مسافر نے اتارا انگا، اور بزم ادب میں کر رہا ہے دنگا، پوچھے کہ مجھے دیکھ کے ساکن بولے، یہ کون ہے جو ناچ رہا ہے ننگا۔ Sufis were very reluctant to believe that God would punish sinners eternally. You chose to dwell in hell because of your integrity would not have you go anywhere else. جو کچھ بھی ہوں ظاہر ہوں یہی ہے کیا کم، جو کچھ بھی ہوں ظاہر ہوں یہی ہے کیا کم، کہتا میں یہی پھر ہوں یہی ہے کیا کم، ماحول منافقت میں رہ کر ایک میں مومن نہیں کافر ہوں یہی ہے کیا کم، ایمان کا عاشق میں نہیں ہو سکتا، ہوں قول میں صادق میں نہیں ہو سکتا، کافر ہوں میں کافر ہی رہوں گا لیکن کچھ بھی ہو منافق میں نہیں ہو سکتا۔ The appearance of apostasy and the flaunting of sinfulness were demonstrated to be better than bad faith. پھر تھا میں کوثر کی اتر جائے گی، یا ڈوب کے نسیم میں مر جائے گی، ملاؤں کو ملا اگر جنت میں مل گئے جنت میں گئے، ملاؤں کو ملا اگر جنت میں گئے، پورے اگر دیکھیں گی تو ڈر جائیں گی۔ You assumed disguises which allowed you to expose the respectable people of the exploiting class, and you expressed contempt for them. مومن تمہیں ظاہر ہی بظاہر ساقی، اس پر مجھے آتی ہی نہیں، اس پر مجھے آتی ہے ہنسی، پھر ساقی اندر سے جو کافر ہے بڑے مجھ سے ہے برہم مجھ سے، اندر سے جو کافر ہے برہم مجھ سے، اس پر کہ میں باہر سے ہوں کافر ساقی۔ You identified with the image of Shiva in his cosmic dance. Like Shiva who danced in the burning ghat,
You dance in the maktal of your poetic culture. ہرتا ہوا رنگ ہوں اکیلا بارے، میں مست و ملنگ ہوں اکیلا بارے، نرغے میں بہا اے خوب نرغے میں بے خود و ذرا والوں کے، میں ننگ دھڑنگ ہوں اکیلا بارے. Like a Behrupia, the traditional impersonator who used to walk the streets of the subcontinent's villages and towns to entertain old and young alike, your impersonations were outlets of self-expression. سمجھا تھا تصور میں تو باقا میں نے، جب دیکھا تو ڈرتے ہوئے ہانکا میں نے، ایک روح نظر آئی بڑی ہی گندی، کل اپنے وجود میں جو جھانکا میں نے. The advantage of play acting, Behroop Dharna, to assume disguise, was a means to expose in Malamti ways the truths you saw around yourself, in yourself and in others. ماحول مخالف ہو، سبھی ہوں بے دین، موسم کے شدائد ہو، زمیں ہو سنگین، پھلواری ہیں حالات یہ ہوں تو اپنا، پھر ناگ پھنی بن کے ہے جینا آئین. You play the role of Nagpani in cities, killing people with truth which is poison for them. You carried your wilderness and the cacti wherever you happen to be. کس سے ہے دبی ناگ پھنی کی شاخیں، رکھتی ہیں یقین ناگ پھنی کی شاخیں، ماحول کی سختی کہ تھی جتنی افزون، اتنی ہی بڑی ناگ پھنی کی شاخیں. Your palette, the darkness of the night, ochre of the earth, color of the desert, pristine blue of the sea, and the rage of the sun. صحراؤں میں لالہزار جیسے ساقی، صحراؤں میں لالہزار جیسے ساقی، ویرانوں میں شالمار جیسے ساقی، قلموں میں قلم ہے بالکل ایسے، چھریوں میں ہو ذوالفقار جیسے ساقی. The desert was your home, and you have had your roots deep in the darkness to live and breathe. ویرانہ گمنام میں خود سے مل کر میں خوف سے ہاں کانپ رہا تھا تھر تھر، اطراف میں خونخوار بلاؤں کا تھا ناچ، آسیر تھا بیٹھا ہوا میرے سر پر. You speak of sleeplessness and solitude and say that you see terrifying shadows which taunt you at midnight. You claim that you captured with your blood visions of desolate wilderness which you turned into lush and blossoming gardens. At the same time, you drew a crow's nest in your head. ایک حلقہ کیے ناچ رہے تھے جنات، تھا بیچ میں خود سے ہی کرتا ہوا بات، معمورہ گمنام کے چوراہے پر خود اپنے ہی آپ سے ملا تھا کل رات. Sarvakaf, his head in hand, a martyr who gave his head for the truth. This is how you presented yourself, one who had the courage to uphold truth and suffer for it. The irony of disguises. You are one and all of them. Sarmat, the lover who died for the truth, and at the same time, no one but himself. حق گوئی ہے نور عین جاری تجھ تک، عرفاں کی ہے زیب و زین جاری تجھ تک، حوصلہ منصور سے سرمد تک تھا، سرمد سے ہے صادقین جاری تجھ تک.
your sympathy for the despised, the degraded, the neglected, and the banned in all forms and shapes, sprung from your reverence for the Mazloom. गुमराह, तेरी ये खुद पसंदी क्या है? क्या तुझको खबर के दर्द मंदी क्या है? शब्बीर की हस्ती को समझ ले पहले और बात को कहना कि बुलंदी क्या है. Your beloved was your prosecutor and scourge. नक्काश के खत्तात के शायर क्या हूँ, साहिर के सनमगर के मुसव्विर क्या हूँ. इस अम्र पे अक्सर है किया गौर मगर कुछ अक्ल में आता नहीं आखिर क्या हूँ. You believe that evil was human, that Satan was not an outsider, but man's double. जो है मेरा बहरू कोई क्या जाने, ये छाँव है कि झूठ कोई क्या जाने. जब अपने में आपे से बाहर वो ही था असली मेरा रूह कोई क्या जाने. Indeed, you were a true mujaddid of art. दुनिया में है बेशुमार और बेहद नकली, हम दोनों ही नकली हैं. दुनिया में है बेशुमार और बेहद नकली, गिन सकते नहीं इतने हैं सैयद नकवी. बस नाम के अपने तने तन्हा मैं हूँ, एक सैयद साद कैम अहमद नकवी.